الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا معين له ولا مشير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وقال الله سبحانه وتعالى: فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال تعالى: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك. وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين. آمنت بالله صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد سجایا گیا، پھر اسی نور سے مانگ کر روشنی بس میں دونوں مکان کو سجایا گیا. وہ محمد بھی احمد بھی مطلوب بھی حسن مطلق کا شاہدی بھی مشہور بھی. حشر کا کیا غم ہو مجھے اے قاسم، میرے آقا ہے وہ میرے مولا ہے وہ، جن کے دامن پہ جنت بسائی گئی، جن کے ہاتھوں پہ کوثر لٹایا گیا. انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، آج کی بابرکت تقریب ختم قرآن کے حوالے سے ایک مرتبہ پھر اللہ نے قرآن کی برکت سے ہماری آپ کی ملاقات کروائی. معلوم ہوتا ہے پروردگار عالم کو یہ قرآن والی محفلیں بہت ہی زیادہ پسند ہیں، جن کے ذریعے اللہ جل شانہ مسافروں اتنی بڑی سفر کی دوریوں کو ختم کرتا ہے اور آپ کے درمیان آ کر قرآن کریم کی بات کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے. آج اس فیکٹری کے اندر حضرت قاری صاحب غالباً محمد نہیں جنہوں نے قرآن پاک ختم کیا، اور میں کہتا ہوں یہ صرف ایک مہینے کے لیے نہیں بلکہ روزانہ پڑھنے والی کتاب ہے، سماعت کی کتاب نہیں، انقلاب کی کتاب. جن کی زندگی کے اندر یہ کتاب آ گئی اور جنہوں نے عمل کرنا شروع کر دیا، اللہ نے ان کی زندگی میں انقلاب کرنا کر دیا. جن کو روئے زمین پر ان کی برادری، ان کی قوم نہیں جانتی تھی، قرآن کی برکت سے آسمان والوں نے پہچانا. جن کا دنیا کے اندر نہ کوئی مقام تھا نہ لباس تھا، قرآن کی برکت سے اللہ نے جنت کے محلات کا وارث بنایا. جن کی بد تہذیبی کو دیکھ کر لوگ اپنا رشتہ دار کہنے سے انکار کیا کرتے تھے، قرآن کی برکت سے اللہ نے انہیں کالی کملی والے کی نسبت نصیب فرمائی. جن کو دنیا منہ نہیں لگایا کرتی تھی، قرآن ان کی زندگی کے اندر آیا، اللہ جل شانہ نے انہیں اپنا محبوب بندہ بنایا. جن کا معاشرے کے اندر مقام کوئی نہیں تھا، جن کی سگی اولاد نافرمان ہو چکی تھی، قرآن زندگی میں آیا، انقلاب برپا ہوا. رب کعبہ کی قسم، زمین کی رینگنے والی مخلوق بھی ان کے حکموں کو ماننے لگی. قرآن ہے، اپنا اثر دکھاتا ہے. دنیا والوں، دنیا کی چیزوں سے قرآن کریم کا تعلق ہو جائے وہ چیز اعلیٰ ہو جاتی ہے، حالانکہ ان چیزوں کے لیے قرآن نہیں آیا. کپڑا مارکیٹ کے اندر کپڑا بے شمار موجود ہے، لینے والے دینے والے خریدار بھی اور گاہک بھی، بیچنے والے مالک موجود ہیں.
یہ کپڑا مارکیٹ کے اندر آئے گا، طرح طرح سے اس کپڑے کو مارکیٹ کے اندر گوداموں میں دکانوں میں لایا جائے گا، کوئی کندھے پہ اٹھا کے لائے گا، کوئی کمر پہ اٹھا کے لائے گا، کوئی اسے زمین پہ پٹکے گا، کوئی اسے خانوں میں لگائے گا، کوئی اس کے اوپر بیٹھ جائے گا، کوئی پاؤں رکھ کے چلے گا، کوئی اسے جوتا لگائے گا۔ جب ایک تھان کے سے اندر تھان میں سے کپڑے کا پیس ہٹ کر جب قرآن کریم کا جلدان بن جائے گا، یہ کپڑا اتنا قیمتی بن جائے گا، قرآن کو لوگ بادشاہ بعد میں دیں گے، کپڑے کو پہلے بادشاہ دیں گے۔ لکڑی کے دروازے بنیں گے، الماریاں بنیں گی، لکڑی کی چھت بنے گی، لکڑی کے بکسے بنیں گے، لکڑی کے طرح طرح کے سامان بنیں گے، اس کی مقصد کوئی نہیں ہے۔ لکڑی کبھی بیت الخلا میں لگے گی، کبھی باورچی خانے میں لگے گی، کبھی بیڈ روم میں لگے گی، کبھی ڈرائنگ روم میں لگے گی، کبھی دہلیز کے اوپر لکڑی کا دروازہ بن کے لگے گا۔ لیکن جب یہ لکڑی کا حصہ قرآن کی ریل بن جائے گا، رب کعبہ کی قسم ہے، قرآن کی برکت سے نسبت سے لکڑی کا مقام بھی اونچا ہو جائے گا۔ جہاں قرآن کریم کو رکھیں گے وہیں لکڑی کی ریل کو رکھیں گے، حالانکہ اس کے اندر قرآن کوئی نہیں، اس کے اندر قرآن کریم کی آیتیں کوئی نہیں، اس کے اندر قرآن کریم کی صورتیں کوئی نہیں، اس کے اندر قرآن کریم کے رکوع کوئی نہیں۔ پتہ لگا اگر کپڑا قرآن سے لگ جائے جلدان بنے کپڑا آلہ، اگر میرے عزیزوں لکڑی قرآن سے لگ جائے لکڑی آلہ، میرے عزیزوں کاغذ ہے، اخبار ہے، پڑھتے ہو پھینک دیتے ہو، کبھی اس کاغذ سے میز صاف کرتے ہو، کبھی اس کاغذ سے میرے عزیزوں فرش کے اوپر میز کے اوپر سادے کاغذ سے گندگی صاف کرتے ہو، لیکن جب اس کاغذ کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دیا جاتا ہے، رب کعبہ کی قسم ہے قرآن کی برکت سے کاغذ بھی اعلیٰ ہو جاتا ہے۔ لکڑی کی نسبت قرآن کے ساتھ اعلیٰ، جلدان کپڑے کی نسبت قرآن کے ساتھ اعلیٰ، کاغذ کی نسبت قرآن کے ساتھ اعلیٰ، گتے کی نسبت قرآن کے ساتھ اعلیٰ۔ جس جگہ پہ قرآن کریم رکھا جائے دنیا کی کوئی کتاب اس جگہ لا کے رکھی نہیں جاتی، یہ قرآن پاک کے ساتھ جو چیز لگ جائے یا قرآن اس کے ساتھ لگ جائے وہ چیز قیمتی بن جاتی ہے۔ حالانکہ لکڑی کے لیے قرآن نہیں آیا، جلدان کپڑے کے لیے قرآن کریم نہیں آیا، ریل کے لیے قرآن پاک نہیں آیا، گتے کاغذ کے لیے قرآن نہیں آیا۔ وہ جب ایک کاغذ کے ساتھ قرآن لگ جائے کاغذ اعلیٰ ہو جاتا ہے، وہ جس انسان کے ساتھ قرآن کی باریں لگ جائے بتاؤ اس کا کتنا مقام ہوگا۔ مکے کے اندر وہ لوگ تھے جن پر کوئی حکومت کرنا نہیں چاہتا تھا، مکے میں وہ لوگ تھے جن کو کوئی اپنے ساتھ بٹھانا نہیں چاہتا تھا، جن کے ساتھ کوئی رشتہ داری کرنا نہیں چاہتا تھا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم حرا کے دامن سے جب اللہ کے قرآن کا تحفہ لے کے آئے اور آپ نے آ کے حرا کے دامن میں اللہ کا جبل قدس پہ کھڑے ہو کے قرآن سنایا، فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ کتنی عظمت والی کتاب ہے، کتنا عظمت والا قرآن ہے۔ کائنات کے بننے سے پہلے زمین نہیں تھی، آسمان نہیں تھا، سورج نہیں تھے، ستارے نہیں تھے، درخت نہیں تھے، درخت کی بہاریں نہیں تھی، پتے نہیں تھے، پتوں کی ہریالی نہیں تھی، جڑیں نہیں تھی، لکڑی ٹہنی پتے کوئی نہ تھے، پھل فروٹ کوئی نہ تھے، گندم اناج کوئی نہ تھی، زمین پر آسمان کے اوپر چمکنے والے ستارے نہ تھے، میرے عزیزوں چاند کی چمک نہ تھی، سورج کی کرنیں نہ تھی، بادلوں کا رنگ نہ تھا، رنگ برنگے آسمان نہ تھے، آسمانوں کو بلندی نہ ملی، زمین کو پستی نہ ملی، پہاڑوں کو اونچائی نہ ملی، دریاؤں کو موجیں نہ ملی، پھولوں کو خوشبو نہ ملی، انسان کو عظمت نہ ملی۔
ملی. میرے عزیزو پروردگار عالم نے اس وقت جب مشرق مغرب شمال جنوب کوئی نہ تھے میرے عزیزو زمین پر مٹی کا وجود کوئی نہ تھا. تخلیق آدم نہ ہوئی, نوح نجی اللہ نہ آئے, ابراہیم خلیل اللہ نہ آئے, اسماعیل ذبیح اللہ نہ آئے, موسیٰ کلیم اللہ نہ آئے, عیسیٰ روح اللہ نہ آئے, داؤد خلیفت اللہ نہ آئے, یوسف علیہ السلام دنیا میں تشریف نہ لائے. میرے عزیزو کائنات کا سونا نبی, مکے کی دھرتی پر عرب کا چاند چمکنے والا, عبداللہ کی آنکھوں کا تارا, عبد المطلب کے دل کا سہارا, آمنہ کا نور نظر, حلیمہ کا لخت جگر, مکے مدینے کو آباد کرنے والا, ساری دنیا کو رون کے دینے والا, اپنے برائے کا غم کھانے والا, بیواؤں مسکینوں کا سہارا بننے والا, یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا, لوگوں کے دکھوں کا مداوا کرنے والا, روتے ہوئوں کو ہنسانے والا, پچھڑے ہوئوں کو ملانے والا, اجڑے ہوئوں کو بسانے والا, بے مکانوں کو سہارا دینے والا, ننگوں کو کپڑے پہنانے والا, بھوکوں کو کھانا کھلانے والا, پریشان حال کی دلجوئی کرنے والا, اپنے برائے کا غم کھانے والا. جب کائنات کا نبی امام الانبیاء محبوب کبریا فخر دو عالم آنے دو عالم جہانے دو عالم محبوب دو عالم سید المصطفیٰ سید الانبیاء امام الانبیاء فخر سرداج الانبیاء کائنات کا آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف نہ لائے, قرآن کا نزول نہ ہوا, اس وقت پروردگار عالم نے اس قرآن کریم کو اللہ اپنے فرشتوں کے سامنے کائنات کے 2000 بننے سے پہلے سورہ طٰہٰ کی تلاوت کی, سورہ یاسین کی تلاوت کی. فرشتے بھی پریشان ہو گئے, فرشتے بھی خوشی سے مچل اٹھے, کہنے لگے اتنا سونا کلام ہے, آج سے پہلے ہم نے ایسا کلام نہیں سنا ہے. یہ تو آپ کی میری بدنصیبی 28 راتوں کے بعد میرے عزیزو قرآن لاوارثہ ہو کے آپ کے میرے سے دار ہے, قرآن نہ قدرہ بے قیمتہ ہو کے آپ کے میرے پاس سے دار ہے. لوگوں سبزی گھر کے اندر بچ جائے, ہڈیا کے اندر سالن بچ جائے, اس کی فکر کرنے کے لیے سارے تیار ہیں. میرے عزیزو کپڑے میلے دھونے کے لیے گھر والے تیار ہیں, جوتے پہ گندگی لگ جائے صاف کرنے کے لیے سارے تیار ہیں. اے اللہ وارثہ قرآن پاک ہے, اسے سینے سے لگانے کے لیے کائنات کے اندر کوئی بھی تیار نہیں. جب تیرے مجھے پریشانی آئے گی, جب تیرے گھر میں میرے گھر میں کوئی ہسپتال چلا جائے گا, جب کسی پہ بیماری کا حملہ آئے گا, جب کسی پر نساء کا عالم ہوگا, جب کسی کی آنکھیں بند ہونے والی ہوں گی, اس وقت مجھے قرآن یاد آئے گا. اور میرے دوستوں قرآن کریم کو اتنا لاوارثہ اتنا بے قیمت نہ سمجھو. اگر قیامت کے دن اس نے پروردگار عالم کے دربار میں کھڑے ہو کے رونا شروع کر دیا, رب کعبہ کی قسم ہے بڑے بڑوں کے چہروں کی ہنسی خدا اجاڑ کے رکھ دے گا. فرشتوں نے جب پروردگار عالم کی زبان سے سورہ یاسین اور طٰہٰ کی تلاوت سنی, 3 باتیں فرشتوں نے کہی, کہنے لگے الہ العالمین کتنے مقدروں والے وہ لوگ ہوں گے جن کے درمیان یہ قرآن کی بہاریں اتاری جائیں گی. فرشتے کہنے لگے پروردگار عالم کتنے مقدروں والے وہ لوگ ہوں گے جو اپنی زبان سے اللہ کے قرآن کی تلاوت کریں گے, کتنے بابرکت لوگ ہوں گے جو قرآن سن کے اپنی زندگیاں بدلیں گے. پھر پروردگار عالم نے احسان فرمایا, ربنا وابعث فیہم رسولا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. کائنات کے انسانوں
چمک دے دی. او کائنات کے لوگوں میرے طرح طرح کے پینے کے ٹھنڈے گرم مشروبات دے دیے, میرے کھانے پینے کی طرح طرح کی نعمتیں دی, لیکن میں نے تمہارے پہ احسان نہیں جتلایا. جب میں نے آمنہ کا لال دنیا میں بھیجا, یتیم مکہ نے دنیا میں آ کے آنکھ کھولی, جسے ساری کائنات نے لاوارث کہہ کے چھوڑ دیا. جب وہ دنیا میں آیا عرش والے کو اعلان کرنا پڑا, لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. میں نے مکے کی دھرتی پر اپنا لاڈلا آخری نبی بھیج کے قیامت تک آنے والے لوگوں پر احسان فرما دیا ہے. فرمایا میرا نبی قرآن ثواب کی کتاب نہیں, کمرے میں بیٹھ کے پڑھنے کے لیے نہیں آیا, کوٹھڑی میں بیٹھ کے پڑھنے کے لیے نہیں آیا, تنہائی خلوت میں بیٹھ کے قرآن پڑھنے کے لیے نہیں آیا. میرا حبیبہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر. میرا نبی قرآن سنانا تیرا کام ہے, رحمت والی چادر زمین پر آسمان کے سے سائے کی طرح تان دینا ہمارا کام ہے. نعرہ تکبیر, تاجدار ختم نبوت, عظمت قرآن. قرآن جن کی زندگی کے اندر آ گیا, انقلاب برپا کر دیا قرآن کریم نے. جنہوں نے قرآن سے لو لگا لی, جنہوں نے قرآن سے اپنا تعلق بنا لیا, پھر وہ مال والے پرواہ کوئی نہیں, مال ان کے پاس کوئی نہیں, پرواہ کوئی نہیں, اولاد جہال کوئی نہیں, پرواہ کوئی نہیں. جناب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار عالی شان ہے. حضرت جلابیب رضی اللہ تعالیٰ رنگ کا کالا, خاندان کوئی نہیں, اپنا بیگانہ اپنا کوئی نہیں. اور لوگوں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھا, بار بار رسول اللہ کے چہرے کو دیکھ رہا ہے, اور ایک مرتبہ حضور علیہ السلام سے ساتھ ساؤں کے پوچھنے لگے, یا رسول اللہ جنت کے اندر حوریں کیسے ہوں گی؟ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جلابی وہ تو ایمان والوں کو ملے گی, مجھے سمجھ آ گئی تیرے اندر شادی کی خواہش ہے, لیکن جلابی اللہ اکبر, کسی جوان سے ابا پوچھے گا, کسی جوان سے بھائی پوچھے گا, کسی سے رشتہ دار پوچھے گا, جلابی تیرے سے کالی کملی والا پوچھ رہے, بتاؤ تیرا جس گھر کے اندر شادی کرنے کا ارادہ ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ غریب بڑا صحابی ہوں, اور مدینے کے اندر سب سے کم حیثیت ہے, کپڑے پر پیمند لگے ہوئے, لباس میرے پاس کوئی نہیں, مکان میرے پاس کوئی نہیں, میرے سے کون شادی کرے گا؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے سردار کے پاس جناب جلابیب رضی اللہ تعالیٰ کو بھیج دیا. جا کے دروازہ بجایا, لڑکی کا باپ دروازے پر آیا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ دے کے بھیجا ہے. دروازے پہ کھڑے ہو کے پھدکنے لگ گیا, کہنے لگا ہائے میری نصیبت, ہائے میرا نصیبہ, ہائے میری خوش قسمتی, آج کالی کملی والے کا میرے دروازے پہ رشتہ آ گیا. جلابیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کالی کملی والے کا رشتہ نہیں آیا, بلکہ کالی کملی والے نے تیری بیٹی کے لیے میرا رشتہ بھیجا. دروازے کے پیچھے ڈنڈا پڑا تھا, اٹھا کے لایا, کہنے لگا مار کے سر پھاڑ دوں گا, تیری جرت کیسے ہوئی تو میری بیٹی کا ہاتھ مانگے؟ شرم نہیں آتی؟ لاوارثہ ہو کے وارثوں کے دروازے پر آ گیا, چل بھاگ یہاں سے. گھر والی دروازے پر ہاتھی کہنے لگی کیا ہوا, کس سے جھگڑ رہے ہو, کوئی فقیر ہے؟ کا فقیر ہوتا کپڑا مانگتا, روٹی مانگتا دیتا, اسے شرم ہی نہیں آئی, مکان کوئی نہیں, دکان کوئی نہیں, کاروبار کوئی نہیں, میری بیٹی کا رشتہ مانگنے آیا.
بیوی کہنے لگی اچھا یہ کون ہے؟ کہ لبیب ہے۔ کہنے لگی پھر ایک نہیں دو چار، اس آگے بڑھ کے مانگ، ساری کائنات کے اندر جتنے مرد ہیں سارے کے سارے مر جائیں پھر بھی میں سے اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں دوں گی۔ دوسری منزل کے اوپر جلبیب کی مکے کے سردار، مدینے کے سردار کی بیٹی تھی، نیچے دیکھ رہی تھی کہ اماں ابا دروازے میں کس بات پہ جھگڑ رہے، نیچے اتر کے آئے، دروازے کے پیچھے کھڑے ہو کے کہنے لگی کس بات پہ جھگڑ رہے ہو، مجھے بھی تو بتاؤ، میں بھی تو گھر کی فرد ہوں۔ بیٹی آگے بڑھی، کیسے دیکھ کہ تیرا رشتہ مانگنے کے لیے آیا۔ باپ کہنے لگا بیٹی تو اندر جا، میں بھی اس سے نبٹ کے دو چار ہاتھ کر کے آتا ہوں۔ بیٹی کہنے لگی اماں جان اس کی جرت کیسے ہوئی؟ آپ پوچھو تو صحیح، خدا آیا یا کس نے بھیجا؟ کہنے لگی یہ آ کے کہتا ہے مجھے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کہ جا کے میری طرف سے اپنا رشتہ، بیٹی کا رشتہ اپنے لیے مانگ لے۔ بیٹی بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شاگردہ تھی، اپنی اماں جان کو پیچھے کر دیا، اپنے ابا جان کو پیچھے کر دیا۔ کہنے لگی باپ کے قریب گئی، اس کا ہاتھ پکڑ کے سر پہ رکھا، ماں کی پاؤں میں مائیں ڈال کے گلے لگ کے رونے لگ گئی۔ کہنے لگی دعائیں دے کے مجھے رخصت کرو، کسی کے لیے رشتہ بھائی پسند کرے گا، کسی کے لیے رشتہ باپ پہ ماں پسند کرے گی، کسی کے لیے چاچا تایا پسند کرے گا، مجھے میرے سر پہ دوپٹہ دے کے رخصت کر دو، مجھے میرے نصیب میں سے ناز ہے، میرے لیے رشتہ کالی کملی والے نے پسند کیا ہے۔ وہ کہنے لگی بیٹی خدا کے واسطے دیکھ تو صحیح، رہے گی کہاں، کھائے گی کہاں، پیے گی کہاں؟ کہنے لگی واللہ لا یضیعنی، بے فکر ہو کہ مجھے اللہ کے سپرد کر دو، اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ یہ لبیب جھڑکے کھا کے حضور کی خدمت میں پہنچ گئے، منہ لٹکا کے بیٹھ گیا۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہنے لگی انہیں سوٹا لے کے مارنے لگا تھا، پیچھے باپ آ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں بیٹھ کے ہاتھ جوڑنے لگ گیا۔ کہنے لگے اللہ کے نبی مجھے معاف کر دو، میرے سے غلطی ہو گئی، میں لڑکی کی اجازت لے کے آ گیا، میں وکیل بن کے آ گیا، آپ نکاح پڑھا دو۔ رحمت دو عالم نے جلبیب سے پوچھا جلبیب تیرے پاس کوئی نکاح کے لیے حق مہر ہے، کپڑا لتا؟ حضور کا مکھڑا دیکھ کے کہنے لگے کملی والے جیب میں پیسوں تو دور کی بات ہے، پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگے کئی دن ہو گئے روٹی کا ٹکڑا پیٹ ہی میں نہیں گیا۔ آپ نے فرمایا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلا جا، وہ جا کے 300 درہم میری طرف سے مانگ لے، اور جا کے مدینے کے بازار میں کچھ سامان لیا، منجا بستر لیا، کھانے پینے کے برتن لیا، کچھ حق مہر کے پیسے بچا کے رکھ لے۔ یہ جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، وہاں سے ان کو پیسے مل گئے، ابھی پیسے لے کے مدینے کے بازار میں خریداری کر رہے تھے، چرپائی بستر خرید لیے، کھانے کے لیے برتن خرید لیے۔ اتنی دیر میں مدینے کے چوک میں ایک منادی کرنے والے نے کھڑے ہو کر اعلان کیا، کھڑے ہو کر اعلان کیا مؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ۔ وہ لوگوں جو اللہ اس کے رسول پر ایمان لائے ہو، اب سارے کام چھوڑ دو، خدا کے راستے میں نکلنے کا وقت آ گیا۔ آج اسلام کو کفر نے للکارا، پیسے ہاتھ میں نکال حق مہر کے، سامان دوسرے ہاتھ میں، کھڑے ہو کے سوچنے لگا وہ جلبیب دنیا کی شادی ہے، پتہ نہیں تجھے سیرا باندھنا نصیب ہو کے نہ ہو، پتہ نہیں اپنی گھر والی کے ساتھ رہنا نصیب ہو کے نہ ہو، پتہ نہیں تجھے دنیا کی زندگی کی خوشیاں نصیب ہو کے نہ ہو۔ اے جلبیب اللہ کے رسول کی طرف سے، خدا کی طرف سے اعلان آ گیا، اللہ کے راستے میں نکلو اور شہادت کے رتبے پاؤ، بچ گئے تو شادی کر لے گئے، ورنہ جنت کی حوروں سے اللہ نکاح کروائے گا۔ جو حق مہر کے پیسے تھے اس پیسوں سے زیرہ اور تلوار خرید لی۔
رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میدان کے اندر سب درست کرا رہے. اب یہ چھپ چھپ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں سے بچ بچ کے صحابہ کے پیچھے کھڑے ہو گئے. انہوں نے اپنے چہرے پہ گندا سا کپڑا باندھ لیا تاکہ اللہ کے نبی مجھے دیکھنے نہ پائے. علماء اکرام نے فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کلائی کے کالے پن کی وجہ سے پہچانا. آپ نے فرمایا جب جلابیب قریب سے گزر گئے آپ نے فرمایا یہ جلابیب لگ رہا ہے. انہوں نے فوراً ہاتھ جوڑ دیے. کہنے لگے علی راز راز میں رکھیو, اگر تیری زبان سے نکل گیا تو حضور مجھے نکاح کے لیے واپس نہ بھیج دے. پتہ ہے مدینے کی سردار کی عورت ہے, ڈولر بن کے بیٹھی ہوئی ہے, دولہے کا انتظار کر رہی ہے. اے علی رب کعبہ کی قسم ہے میں دنیا کا دولہا بننا نہیں چاہتا, میں جنت کا دولہا بننا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. قرآن آیا زندگی میں انقلاب برپا کر دیا. آج میرے دوستوں بزرگوں آپ کی میری زندگی میں قرآن ثواب کی نیت سے آیا, قرآن انقلاب کی نیت سے نہیں آیا, ثواب کی نیت سے آیا. اپنی جان کے لیے پڑھوں گا, بھائی جان کے لیے پڑھوں گا, بیماروں کو سورہ یاسین پڑھ کے دوں گا, سورہ فاتحہ پڑھ کے دوں گا, مرنے والوں کے لیے سورہ بقرہ پڑھوں گا. انقلاب کے لیے آتا. رب کعبہ کی قسم تیرا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا چلنا پھرنا رونا دھونا قرآن کے مطابق ہوتا. میدان میں نکلے شہادت کا رتبہ پایا. اللہ جل شانہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی. سارے صحابہ کے اندر رحمت دو عالم علیہ السلام نے فرمایا دیکھو کون کون شہید ہوا. جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے دو صحابہ اکرام میدان کے اندر دیکھنے کے لیے گئے. صحابہ اکرام کے لاشیں پڑے ہوئے ہیں, 7 کافروں کے درمیان جلابیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خون میں لت پر پڑا شہید ہے. دوڑتے آئے یا رسول اللہ جس دولہے کو آپ نے دلہن لینے بھیجا تھا وہ جنت کا دولہا بن چکا. رحمت دو عالم خود تشریف لائے, 7 کافروں کے درمیان دیکھا اور آپ رحمت والے نبی نے فرمایا آپ نے فرمایا اوہو یہ تو 7 کافروں کو جہنم رسید کر کر خود جنت کے اندر پہنچ گیا. آپ نے فرمایا اسے تو میں نے شادی کرنے کے لیے بھیجا تھا. پاس کھڑے ہونے والے نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس نے تو یوں کہا تھا میں جنت کا دولہا بنوں گا, واپس آ گیا تو دنیا کے اندر شادی کروں گا. الہ العالمین دنیا کا دولہا بننے سے بہتر مجھے جنت کا دولہا بنا دے. رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ اکبر. اس صحابی کی تدفین کے انتظام میں انہی کپڑوں میں امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بوسہ دیا اور پھر آپ نے قبر میں اتارا. پہلے آسمان کی طرف دیکھا رونے لگ گئے, پھر آپ نے دیکھا مسکرانے لگ گئے, پھر رحمت دو عالم نے منہ پھیر لیا. صحابہ اکرام پریشان ہے, کہنے لگے یا رسول اللہ کیا منظر ہے. فرمایا آسمان کی طرف دیکھ کے میں رویا کہ اللہ اکبر یہ وہ صحابی ہے جس نے قرآن اور دین پر اپنی ساری خواہشات کو قربان کر دیا. پھر چہرہ دیکھ کے میں مسکرایا. اللہ اکبر. اللہ پاک نے اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے. پھر دائیں طرف میں نے منہ اس لیے پھیر لیا جب جنت کا دروازہ کھلا حوریں دوڑتی دوڑتی اس کے ماتھے کا بوسہ لینے کے لیے آئی. ایک حور کی پنڈلی سے شلوار چادر ادھر ہو گئی. میں محمد کو حیا آ گیا. اٹھے تدفین کے بعد کہنے لگے اس کی گھروالی کے پاس تو لے کے جاؤ جو نکاح کے بغیر ہی بیوہ ہو گئی. دروازے پر تشریف لے گئے. اللہ اکبر. جا کے دروازہ بجایا. کون ہے؟ امام الانبیاء تیرے دروازے پر آیا. جلابیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساس و سسر کہنے لگے کملی والے آج ہمارے نصیبے جاگ گئے, آپ ہمارے دروازے پر آ گئے. رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس بچی کو شاباش دینے کے لیے آیا جو دلہن بننے سے پہلے بیوہ ہو گئی اور جس نے رنگ نہ دیکھا ڈھنگ نہ دیکھا, جس نے اپنی زندگی کی سہولتوں کو نہ دیکھا, جس نے خواہشات کو نہ دیکھا اور یوں کہہ دیا واللہ لا یضیعنی, مجھے اللہ ضائع نہیں کرے گا. میں اس
اب آپ نے دروازہ کھول دیا، بچی آنسوں سے آنکھیں لے کے بیٹھی ہے، رحمت دو عالم نے سر پہ ہاتھ پھیرا، اوئے میرے عزیزو کسی کو پریشانی آئے گی بھائی تسلیاں دے گا، کسی کو پریشانی آئے گی ماں سینے سے لگائے گی، کسی کو پریشانی آئے گی ابو جان اس کے لیے اچھے الفاظ کرے گا۔ واہ جلبیب کی بیوہ تیری آنکھ میں آنسو آیا، کالی کملی والا سینے سے لگا کے تجھے تسلیاں دے رہا ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جلبیب کی گھر والی، جب میرے رشتے میں نے بھیجے تھے اس وقت جو تو نے دعا کی تھی بتا تو نے کیا دعا کی؟ کہ لگی میں نے کہا تھا اتردون عن رسول اللہ واللہ لا یضیعنی، اللہ اکبر، نبی کی بات کو نہ ٹھکراؤ، مجھے اللہ کے نام پر رخصت کر دو، اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ رحمت دو عالم نے فرمایا بتا گھر کا کیا حال ہے؟ کہ کملی والے وہ شہادت کے رتبے پا گیا، نکاح ہو گئے اور میں بیوہ ہو کے بیٹھی، گھر میں کھانے کو کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا بیٹی ہاتھ اٹھا، ہاتھ اٹھائے، رحمت دو عالم نے ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر کے رونا شروع کر دیا، دعا فرمائی اللہم صب علیہم الخیر صبا صبا، الہ العالمین اتنا دے دے، اتنا دے دے کہ ان سے سنبھالا نہ جائے، اتنا دے دے کہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے۔ کہ نبی کی دعا رنگ لے کے آئی، فرمایا رب کعبہ کی قسم ہے جیسے آسمان سے بارش برسا کرتی تھی جلبیب کی بیوہ کے اوپر، ایسے آسمان سے رزق برسا کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ قرآن والی زندگی اپنا لو، اللہ اکبر، کامیاب ہو جائیں گے۔ لکڑی آلہ بن سکتی ہے، ریل آلہ بن سکتی ہے، کپڑا آلہ بن سکتا ہے، میرے عزیزو جس جگہ پہ رکھا جائے وہ جگہ آلہ ہو سکتی ہے۔ اگر میرے عزیزو قرآن تیری میری زندگی میں آ جائے تو زندگی کیسے آلہ نہیں ہو سکتی؟ یہ قرآن کی عظمت ہے۔ جب قرآن پاک خدا وحدہ لا شریک نے پڑھا تو فرشتوں نے چپ کر کے سنا، جب فرشتوں نے قرآن پاک پڑھا، جبرائیل علیہ السلام نے قرآن پاک پڑھا، حضور علیہ السلام بھی جلدی جلدی پڑھتے جاتے، اللہ کا فوراً آرڈر آیا لا تحرک بی لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ محبوبہ آپ کیا سمجھتے ہو؟ جبرائیل قرآن سنا کے جائے گا، آپ قرآن بھول جاؤ گے، قرآن تیرے سینے میں اتارنا میرا کام ہے، تیری زبان پر جاری کروانا میرا کام ہے، تیرے سینے میں محفوظ کرنا میرا کام ہے۔ خدا نے قرآن پڑھا، فرشتوں نے خاموش ہو کے سنا، فرشتوں نے قرآن پاک پڑھا، جبرائیل علیہ السلام نے قرآن پاک پڑھا، رحمت دو عالم نے خاموش ہو کے سنا، رحمت دو عالم نے قرآن پاک پڑھا۔ اللہ نے صحابہ کو حکم دیا فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ خبردار جب قرآن پاک پڑھا جائے تم ذات کے پٹھان کیوں نہ ہو، تم ملک امان محمل کیوں نہ ہو، تم ذات کے سید کیوں نہ ہو، تو ابو بکر عمر فاروق کیوں نہ ہو، تو عثمان غنی کیوں نہ ہو، خدیجہ عائشہ فاطمہ کیوں نہ ہو، جب قرآن پاک پڑھا جائے تو خبردار خاموش ہو کے ادب کے ساتھ سنو، تمہیں بولنے کی اجازت کوئی نہیں۔ پہلے دور میں یوں کرتا تھا کہ شیطان زمین سے آسمان کی طرف جاتے تھے اور اللہ جل شانہ جو فرشتوں میں آرڈر دیا کرتے تھے یہاں بارش ہوگی، یہاں قحط پڑے گا، یہاں اناج میں برکت آئے گی، تو یہ شیطان سن کے اپنے پیشواؤں کو آ کے بتاتے تھے، وہ لوگوں کو بتاتے، لوگوں نے خدا مان لیتے۔ یہ آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی آپ رات کو آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، ایک ستارہ سا ٹوٹتا ہے اور زمین پر آتا ہے، پتہ نہیں کہاں جاتا ہے۔ خدا کا قرآن کہتا ہے اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ۔ جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اعلان نبوت فرمانے کے بعد پروردگار عالم نے جنات کا، شیاطین کا آسمانوں پہ جانا بند کر دیا۔ جب یہ جنات آسمان پر گئے، اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، یہ جتنے ستارے ہیں
مٹھی میں تھام رکھا ہے. جب شیطان نے جب میرے عزیزوں آسمان پہ جانے کی کوشش کی تو میرے عزیزوں فرشتوں نے ستارہ چھوڑا, شیطان کی گردن پر آ کے لگا. وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارٍ. یہ اپنے بڑے شیطان کے پاس گئے اور جا کے کہنے لگے ہمارے بڑے اور سردار آج ہمارا آسمانوں پہ جانا بند ہو گیا. دیکھ فرشتوں نے آگ کا ستارہ پھینکا, میری گردن پر نشان پڑ گیا. بڑا جن بڑا سردار بڑا سیانا تھا, بڑا عقل مند تھا, ذہین تھا. کہنے لگے پوری دنیا کے اندر جنات پھیل جاؤ, پوری دنیا کے اندر پھیل جاؤ, پتہ کرو ہمارا آج دنیا کے اندر جانا کیوں, آسمان پہ جانا کیوں بند ہو گیا. ایک جنوں کی جماعت مکہ پاک میں مسجد جن وادی نخلا میں پہنچی. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وادی جن کے اندر وادی نخلا میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے. اللہ اکبر. جنات نے سنا, دل نرم ہو گئے, وہیں بیٹھ گئے, سلام پھیرا, کالی کملی والے کا کلمہ پڑھ کے پوری جنات کی جماعت مسلمان ہو گئی. پھر اپنے بڑے پیشوا کے پاس آئی, اس نے کہا کہاں مر گئے تھے, میں تمہارا کب سے انتظار کر رہا تھا, میں نے تو تمہیں پتہ کرنے کے لیے بھیجا, آسمان پر تمہارا جانا کیوں بند ہو گیا. کہنے لگے قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا. ہم نے تو ایسا آج کلام سنا اور ایسے سونے نبی کی زبان سے کلام سنا. کون سونا نبی؟ علی کہنے لگا اللہ کا پیارا آ گیا, با کہنے لگا بے سہاروں کا سہارا آ گیا, تا کہنے لگا تاجدار انبیاء آ گیا, سا کہنے لگا ثاقب سما آ گیا, عجیب کہنے لگا جہالت کا دور کرنے والا آ گیا, آ کہنے لگا حبیب خدا آ گیا, تا کہنے لگا خیر الورا آ گیا, دال کہنے لگا دکھوں کا مٹانے والا آ گیا, زال کہنے لگا ذخیرہ کائنات آ گیا, را کہنے لگا رحمت للعالمین آ گیا, سا کہنے لگا زمین و آسمان کا محور پہ کر آ گیا, سین کہنے لگا سرور کونین آ گیا, شین کہنے لگا شاہد و جہان آ گیا, صاد کہنے لگا صادق الامین آ گیا, زا کہنے لگا ضامن جنت آ گیا, تا کہنے لگا با کی سیرت والا آ گیا, زا کہنے لگا ظلمتوں کا مٹانے والا آ گیا, عین کہنے لگا عبادتوں کا طریقہ بتلانے والا آ گیا, غین کہنے لگا غلاموں کو آزادی دلوانے والا آ گیا, فا کہنے لگا فخر تمنا کائنات آ گیا, کاف کہنے لگا قاسم کوثر آ گیا, کاف کہنے لگا کائنات کا محور پہ کر آ گیا, لام کہنے لگا لطف و عنایت کا پہ کر آ گیا, میم کہنے لگا مزمل مدثر کی چادر والا آ گیا, نون کہنے لگا نورانی زلفوں والا آ گیا, واو کہنے لگا وجہ تخلیق کائنات آ گیا, ہاں کہنے لگا ہدایت و رشد کا منبع آ گیا, یا کہنے لگا یسرب کو یعنی مدینہ منورہ کو قیامت تک کے لیے رحمتوں کا مرکز بنانے والا آ گیا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, تاجدار ختم نبوت, امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ نام محمد مصطفیٰ, شان صحابہ, شان اہل کون نبی؟ مشکات شریف کی حدیث ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ تشریف لے جا رہے, راستے میں آرام کا وقت آ گیا, آپ نے فرمایا میرے یارو تھوڑی دیر سستا لو, تھوڑی دیر آرام کر لو. رحمت دو عالم علیہ السلام آپ ایک جگہ آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے. صحابہ کہنا کبھی حضور کا مکھڑا دیکھ رہے, کبھی دائیں بائیں دیکھ رہے, کوئی دشمن دائیں بائیں سے نہ آ جائے. ہماری آنکھ نے دیکھا, ہم حیرت زدہ ہو گئے کہ ایک درخت زمین کو چیرتا ہوا آ رہا ہے, ساری زمین کو جڑوں سمیت زمین کو چیرتا ہوا آیا, اور رحمت دو عالم کے سرانے آ کے وہ درخت کھڑا ہو گیا اور اپنے ساری ٹہنیوں پتوں کو حضور کے اوپر ڈال دیا. پھر تھوڑی دیر سایہ کرنے کے بعد درخت دوبارہ کھڑا ہوا, پھر زمین کو چیرتا ہوا اپنی جگہ واپس چلا گیا. صحابہ کی چیخیں نکل گئی. رحمت دو عالم نے آنکھ کھولی, آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ اس درخت کو پتہ نہیں کیا ہوا, اس میں پتہ نہیں جنات گھس گئے, کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا بتاؤ تو صحیح. کہ کملی والے یہ درخت زمین کو چیرتا آیا, آپ کے سرانے کھڑا ہوا اور ساری ٹہنی پتوں کا سایہ دے کر یہ درخت یوں کر کے ہلنے لگ گیا, پتوں سے پتے بجنے لگ گئے, ٹہنی ایک دوسرے سے ٹکرانے لگ گئی. پھر یہ درخت سیدھا ہوا, اپنی جگہ واپس چلا گیا. حضور نے درخت کو دیکھا اور دیکھ کر ایسے ہنسے کہ ذات
بات ہے. آمنہ اچانک میں ساختہ اب اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں. مکے مدینے کے مشک عنبر میں وہ خوشبو نہیں آتی جو تیرے دروازے میں سے آتی ہے. آمنہ عمار ویڑے میں پڑے رہتے ہیں, تیرے چھت کے اوپر چاند بالکل قریب آ کے رقص کرتا ہے, ستارے تیری چھت کا طواف کر کے جاتے ہیں. آمنہ بتا یہ کیا منظر ہے؟ کہنے لگی ابا جان تم تو ستاروں کو دیکھ کے پریشان ہو گئے, ابا جان تم تو چاند کو دیکھ کر پریشان ہو گئے, اور میرے ابا جان تم تو گھر کے نور کو دیکھ کے پریشان ہو گئے. اگلی بات کو مجھے دیوانی نہ کہنا, اگلی بات کو مجھے کملی جھلی نہ کہنا, اگلی بات کو مجھے بے وقوف نہ کہنا. ابا جان کل اماں نے دادی جان نے میری ساس صاحبہ نے مجھے پانی کا برتن دے کر اس کنویں کے پاس پانی بھرنے بھیجا. ابا جان میں جب کنویں کے پاس سے پانی لے کے آئی, ابا جان یہ درخت ہے, اللہ اکبر, کہاں بیٹی؟ ابا جان اس کی ٹہنیوں پہ پتے کوئی نہیں, یہ درخت اجڑا ہوا ہے, اس کی ٹہنیاں خشک ہیں, اس کی شاخیں خشک ہیں, اس پہ پتا کوئی نہیں. لیکن او میرے ابا جب میں پانی کا ڈول پکڑ کر اور ایک اللہ کی امانت پر اپنا ہاتھ رکھ کر جب میں اس درخت کے پاس سے گھر کی طرف آنے لگی, ابا جان یہ سارا ٹہنیوں سمیت درخت جھک گیا اور میرے چہرے کے سامنے آ کر مولانا مکی حجازی نے اپنے خطبات میں لکھا ہے کہ میرے سامنے آ کے میرے سے باتیں کرنے لگا. دادا کہنے لگا بیٹی لکڑی بھی کوئی باتیں کرتی ہے, درخت بھی کوئی باتیں کرتا ہے, بتا تو صحیح درخت نے کیا بات کی؟ کہ ابا جان یہ درخت میرے سامنے آیا اور آ کے کہنے لگا ابشری یا آمنہ فإنکی قد حملتنی بأحمد. اے آمنہ تجھے مبارک ہو, القریب تیرے بیڑے میں سارے نبیوں کا سردار آنے والا ہے. سبحان اللہ. قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا. یہ ساری جنات کی جماعت آئی اور آ کر کہنے لگی اللہ اکبر, وہ ہمارے سردار ہیں. اب ایک جوان سے ایسا کلام سن کے آئے, لگتا ہے اسی کلام کی وجہ سے آج ہمارا آسمان پر جہاں بند ہو گیا. اللہ اکبر. وہ جنوں کا سردار کہنے لگا بتاؤ تو صحیح وہ قرآن پاک میں وہ اپنے بیان میں کیا کہہ رہا تھا؟ کہنے لگا یا قوم لا اجیبوا داعی اللہ کی طرف بلا رہا تھا. کہنے لگے اچھا جس خدا کی عبادت کا توحید کا تم اقرار کر لیا ہو, مشورہ دیتا ہوں اسی خدا کی عبادت کا توحید کا اقرار کر لو, دنیا کے اندر بھی بچ جاؤ گے, آخرت کے اندر بھی. قرآن پاک کو سینے سے لگانے والا سعد بن ربیعہ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ میدان جہاد کے اندر شامل ہوئے, شہادت کا رتبہ پا کر شہید ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آواز لگائی, او لوگو انفروا خفافا وثقالا انفروا فی سبیل اللہ. امیری میں ہو, غریبی میں ہو, ہلکے ہو یا بوجھل ہو, نکلو اللہ کے راستے میں. سعد بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے راستے میں نکلے. اتنے مقدروں والا جوان تھا, اللہ اکبر, لڑتا لڑتا زخموں سے چور چور ہے. جب رحمت دو عالم نے ان کے بارے میں غالباً احد کے میدان میں ان کے بارے میں فرمایا وہ لوگو میرے ساتھ کو ڈھونڈو, شہیدوں میں تلاش کیا نظر نہیں آیا. آپ نے فرمایا زخمیوں میں تلاش کرو, زخمیوں میں نظر نہ آیا. یا رسول اللہ نہ زخمیوں میں نہ شہیدوں میں. آپ نے فرمایا آسمان نگل گیا کہ زمین کھا گئی, جاؤ پتھروں میں درختوں کی اوٹ میں دیکھو. جا کے دیکھا سعد بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ پتھروں کی اوٹ میں پڑا ہوا ہے. ان کو جا کے کہا اے سعد کالی کملی والا تمہیں بلا رہے ہیں. کہنے لگے پھر اٹھا کے مجھے لے جاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اٹھا کے لائے. اللہ
اللہ اکبر. رحمت دو عالم علیہ السلام نے فرمایا سعد تیرا آخری وقت ہے, دنیا سے جا رہا ہے, بتا تیری آخری خواہش کیا ہے؟ کہنے لگے نکل جائے دب تیرے قدموں کے نیچے, یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے. کملی والے تیرے قدموں تیرے پیر کے تلوے ہو, میرا رخسار ہو, تیرے پیر کے تلووں کو رگڑتا رگڑتا دنیا سے جاؤ. آپ نے فرمایا ساتھ اللہ رسول کے دربار میں تو کامیاب ہو گیا, تجھے پیر کے تلووں میں نہیں رکھوں گا, میں محمد تجھے اپنی گود میں رکھوں گا. حضرت سعد کا سر اٹھایا, اپنی گود میں رکھا. آپ نے فرمایا سعد بتا, کہنے لگے کملی والے سانسیں نکلنے میں آسانی ہو جائے گی, اتنا بتا دو آپ میرے سے راضی کے نہیں. نبوت کی آنکھ میں آنسو. خود تو بھی رب الکعبہ کے القاب سے نوازا, اللہ کی عزت کی قسم, کعبے کے رب کی قسم, میں محمد بھی تیرے سے راضی, خدا بھی تیرے سے راضی. کہنے لگے پھر تو میں کامیاب ہو گیا. دنیا سے رخصت ہوئے. اللہ اکبر. میرے عزیزو, انسان جب دنیا سے چلا جاتا ہے کہانی ختم ہو جاتی ہے. وہاں قرآن کے وارث ہو, وہاں مقدموں والے صحابہ, تمہاری کہانی کس سے مرنے کے بعد بھی جاری رہے. رحمت دو عالم علیہ السلام جنازے میں شامل, جبرائیل بھی جنازے میں شامل, 70,000 فرشتہ بھی جنازے میں شامل. جب انہیں قبر میں اتارا گیا, حضور نے فرمایا اس کی میت کو قبر کے پاس رکھو, میں محمد اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتاروں گا. رحمت دو عالم نے اپنی باہوں میں حضرت سعد کو لیا. ابو بکر دھاڑے مار کے رونے لگ گیا. رحمت والے نبی نے پوچھا ابو بکر تو کیوں رویا؟ کملی والے اس کے نصیبے پہ ناز آ رہا ہے, کاش یہ نہ مرتا, اس کی جگہ ابو بکر چلا جاتا, تیرے ہاتھ ہوتے ابو بکر قبر میں اترتا. کملی والے رب کعبہ کی قسم ہے, میرا دل کہہ رہا ہے ساتھ تیرے ہاتھوں سے قبر میں نہیں جا رہا بلکہ جنت میں جا رہا ہے. سبحان اللہ. آپ نے فرمایا کوئی نہ اترے اس کی قبر میں. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر میں آپ اترے. پھر آپ نے فرمایا اس کا چہرہ میں قبلے کی طرف کروں گا. رحمت دو عالم نے ان کا چہرہ قبلے کی طرف کیا. رحمت دو عالم کی قبر مبارک سے ہنسنے کی آواز آ گئی. صحابہ کہہ رہے ہیں تو رونے کا وقت ہے, بچھوڑے کا وقت ہے, پریشانی کا وقت ہے, کملی والا قبر میں کیوں ہنس رہا ہے؟ صحابہ اکرام قبر میں جھانکنے لگے, دیکھا رسول اللہ سعد کے چہرے سے کفن ہٹاتے, ہنستے, پھر کفن ڈال دیتے, پھر چہرے سے کفن ہٹاتے, پھر ہنستے, پھر کفن ڈالتے, پھر ہنستے ہنستے قبر سے باہر نکل گئے. صحابہ اکرام کہنے لگے اتنا ہنسے کہ آپ کے ہنسنے میں ہمیں ہنسا دیا. ہم نے کہا یا رسول اللہ آپ نے تو قبرستان میں آ کے رونے کا حکم دیا, آپ نے تو قبرستان میں قبروں کو دیکھ کر رونے کا حکم دیا, آپ نے فرمایا لوگوں میں نے قبرستان میں قبروں کو دیکھ کے رونے کا حکم دیا لیکن سعد کی قبر کو دیکھ کر رونے کا حکم نہیں دیا. رب کعبہ کی قسم ہے اپنی خواہشات اللہ کے قدموں پہ قربان کر دی, شہادت کا رتبہ پا کے گیا. جیسے میں نے اسے قبر میں اتارا اس کے چہرے کو میں نے قبلے کی طرف کیا, جنت کی کھڑکی کھل گئی اور حوریں دیکھ کے اسے ہنسنے لگ گئی. یہ حوروں کو دیکھ کے ہنسنے لگ گیا, میں سعد کو دیکھ کے ہنسنے لگ گیا. سبحان اللہ. قرآن والی زندگی سے جڑ جاؤ. لوگوں ہے 70 سال کی زندگی لیکن آخرت کی نہ ختم ہونے والی زندگی رب کعبہ کی قسم میرے پار کر کے رکھ دے گی. لکڑی جزدان ریل کے لیے قرآن لایا, جگہ کے لیے قرآن لایا, جو چیز اس سے جڑ گئی وہ عزت والی. جب انسان اللہ اکبر. پھر میرے عزیزوں دیکھیے قرآن کریم کو نسبت کس کے ساتھ ملی؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. نازل کرتے ہم قرآن کو پہاڑوں پر بوجھ نہ اٹھا سکتے, ریزہ ریزہ ہو جاتے. ہم نے اس قرآن کو نسبت اپنے نبی کے قلب سے دل سے عطا فرمائی. اور حدیث پاک میں آیا ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب روئے زمین پر قاری قرآن کی تلاوت کرتا ہے اللہ
آتی ہے کہ قرآن سن کے اللہ بھی خاموش ہو کے سننے لگ جاتا ہے. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآن کریم میں ایسا یار ہے قبر کے اندر اللہ اکبر سفارشی بل کے اس کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا میدان محشر میں. آپ نے فرمایا یہ واحد یار ہے, یہ جھگڑالو یار ہے جو اللہ کے دربار میں پڑھنے والے کے لیے جھگڑنے لگ جائے گا. کہے گا الہ العالمین میں جب تک اس کی بخشش نہیں کروا لوں گا تیرے سامنے سے نہ ہٹوں گا. پروردگار عالم قرآن کی سفارش پر پڑھنے والے کا بیڑا پار فرمائے گا. اس قرآن کی نسبت خدا سے, اس قرآن کی نسبت جبرائیل امین سے, اس قرآن کی نسبت امام الانبیاء سے, اس کی قرآن کی نسبت محبوب خدا سے, اللہ اکبر, اس قرآن کی نسبت غلامان محبوب خدا سے, اس قرآن کی نسبت اللہ والوں سے. رب کعبہ کی قسم ہے اللہ والے بھی باکمال تھے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے شاگرد امام محمد رحمت اللہ علیہ جنہوں نے 999 کتابیں لکھی, ایک کم 1000 کتابیں لکھی. ایک یہودی نے امام محمد کی کتابوں کا مطالعہ کیا, کہنے لگا یہ کون ہے, کس مائی کا لال ہے, کس دھرتی کا جوان ہے جس نے ایک کم 1000 کتابیں لکھی, میں اس سے ملنا چاہتا ہوں. امام محمد رحمت اللہ علیہ سے ملاقات کی, امام محمد کے ہاتھ کو بوسہ دینے لگا, کہنے لگا یہ 999 آپ نے لکھی کہاں, کہنے لگے پھر مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دے. کہنے لگے 999 کتابوں کو دیکھ کر تو نے کلمہ کیسے پڑھا, کہنے لگا تیرا نام کیا ہے, کہ امام محمد, کہ جب چھوٹے محمد کا علم اتنا تو بڑے محمد کا علم کتنا ہوگا. خوبصورت بہت تھے, جس جگہ سے گزر جایا کرتے کلمہ پڑھ کے لوگ مسلمان ہو. ایک یہودی نے بازو پکڑ لیا, کہنے لگے کلمہ پڑھائے گا, آپ نے فرمایا پڑھ لے. کلمہ پڑھایا, جانے لگے, کہنے لگے پوچھے گا نہیں کلمہ کیوں پڑھایا. میں نے کہا امام محمد, کہنے لگے میں نے پوچھا کیوں, کہنے لگے چھوٹا محمد اتنا خوبصورت ہے, بڑا محمد کتنا خوبصورت ہوگا. یہ قرآن عظمت والا قرآن ہے. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ وقت کا بادشاہ مامون ہے. احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کا وقت کے بادشاہ کے ساتھ مقابلہ ہو گیا. وہ کہنے لگا قرآن اللہ کی مخلوق ہے, یہ کہنے لگے مخلوق نہیں اللہ کی کتاب ہے. اللہ اکبر. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کو وقت کے بادشاہ نے گرفتار کر لیا. جانوروں کو مارنے والا درہ امام احمد بن حنبل کے لیے تیار کیا گیا. احمد بن حنبل کو کھلے میدان میں دھوپ میں لٹا دیا گیا. پھر جابک مارنے والا یہ درہ تیل کے کڑاہے میں رکھ کے گرم کیا گیا. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے جب پہلا جسم پہ درہ لگا, چپڑا درے کے ساتھ لٹک گیا, کینچی سے کاٹا گیا, پہلا درہ لگا, چابک کی آواز 3 میل تک دور گئی. آپ نے فرمایا سبحان اللہ. دوسرا درہ پڑا, آپ نے فرمایا الحمدللہ. تیسرا درہ لگا, آپ نے فرمایا ایتونی بکتاب اللہ. جب درہ پڑا مسکرا کے فرمانے لگے او لوگو تم میرے سے یوں نہیں پوچھتے ہنسا کیوں ہے, اس لیے ہنس رہا ہو. کسی کو زنا پہ مار پڑے گی, کسی کو چوری پہ مار پڑے گی, کسی کو شراب پہ مار پڑے گی. او لوگو مجھے مبارکباد دو, مجھے قرآن کی بلندی پر, قرآن کی عظمت کے پھلیرے بلند کرنے پہ مار پڑ رہی ہے. میرے عزیزو آخری وقت آیا, احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کا وقت کا بادشاہ معافی مانگنے کے لیے آیا. کہنے لگا مجھے اپنے کیے پہ افسوس ہے, میں معذرت کرتا ہوں, جو تیرا عقیدہ وہ میرا عقیدہ. کسی نے کہا بادشاہ تیرے پاس آ رہا ہے, منہ پھیر کے بیٹھ گئے. بادشاہ کہنے لگے میری طرف منہ کیوں نہیں کرتا, کہنے لگا تو قرآن کا مخالف ہے, ہم اللہ والے ہیں, ہم ایسے لوگوں کا چہرہ دیکھنا گوارا نہیں کرتے. کہنے لگے خدا کے واسطے معاف کر دے. ادھر معافی ہوئی, ادھر اسی کشمکش میں جیل کے اندر احمد بن حنبل کا انتقال ہو گیا. جنازہ اٹھا, اللہ
اللہ اکبر. اول امیر عظیمت تھا احمد بن حنبل, جس کے جنازے میں اس وقت 20 لاکھ آدمی تھا. میرے عزیزوں, جنازہ یہودیوں کی بستی سے گزرا. کسی نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہ یہ قرآن پر لڑنے والا ہے. رب کعبہ کی قسم, کتابوں میں لکھا ہے جنازے کی چرپائی کو دیکھ کر 20,000 یہودیوں نے محمد کا کلمہ پڑھ لیا. سبحان اللہ. قرآن کے وارث سے قرآن زندگیوں میں گھر کر گیا. جسے دنیا اعظم طارق نام کے نام, جنہیں دنیا اعظم طارق نام کے نام سے جانتی ہے. میرے عزیزوں, اللہ اکبر, صحابہ پر مرنے والا, زمین گجرانوالہ کے اندر قید کیا گیا. اللہ اکبر, عائشہ کی عزت میں قربان ہونے والا, ابو بکر عمر کی عزت میں قربان ہونے والا, زمین گجرانوالے میں قید کیا گیا. اللہ اکبر, ان کے کپڑے اتار دیے گئے, ان کی پگڑی اتار دی گئی, ان کا پجامہ تہمد اتار دیا گیا. جب 4-5 دن ہو گئے, انہیں کھانے کو کچھ نہ ملا. کہنے لگے رات کے وقت ظالموں نے جیل خانے کے اندر, کمرہ جیل کے اندر ناگ کالے رنگ کا چھوڑ دیا. وہ سانپ آ کے میرے سامنے پھلا کے بیٹھ گیا. امیر اعظم طارق رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں میرے پاس ڈنڈا کوئی نہیں تھا, میرے پاس ہتھیار کوئی نہیں تھا. میں نے آنکھیں بند کر کے خدا کا قرآن پڑھنا شروع کر دیا. فرمایا پہلا پارا پڑھا, ناگ اسی طرح بیٹھا رہا. دوسرا پارا پڑھا, ناگ اسی طرح بیٹھا رہا. جب میں نے 8واں پارا مکمل کیا, وہ سانپ بھی سر نیچے جھکا کے لیٹ گیا اور واپس جہاں سے آیا تھا ادھر چلا گیا. کسی نے کہا زمدار, تجھے روٹی نہیں ملتی تھی, تجھے پانی نہیں ملتا تھا, بتا رمضان کے مہینے میں تو اللہ اکبر سحری افطاری کیسے کرتا تھا؟ رب کعبہ کی قسم ہے, پینے کے لیے پانی کوئی نہیں, کھانے کے لیے کھجور کوئی نہیں. فاقہ بستی میں دن گزرتے تھے, اللہ کا نام لے کے روزہ رکھتے, اللہ کا نام لے کے روزہ کھول لیتے. رب کعبہ کی قسم, ادھر رمضان کا مہینہ گزرا کرتا تھا, ادھر جیل کے اندر 1 مہینے کے اندر اعظم طارق کے 47 قرآن ختم ہو جایا کرتے تھے. سبحان اللہ. بانی دارالعلوم جو بن گئے, 1 مہینے کے اندر قرآن پاک حفظ کیا. امام محمد رحمت اللہ علیہ نے 7 دن کے اندر قرآن پاک حفظ کیا. اللہ غنی, یہ قرآن ہے. او لوگوں,
اپنی زیادتی کو من مٹی کے نیچے دفن کر دینا. اللہ اکبر. اخلاق لے کے دروازے پر جانا. آج لوگوں کو ہنسا لو، کل قیامت کے دن پروردگار عالم ہمیں ہنسائے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمشیرہ حضرت شیمہ جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی رضائی ماں کی بیٹی، حضرت حلیمہ کی بیٹی حضرت شیمہ روزانہ اپنی اماں کے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہو، کہتی اماں کا کیا ہوا؟ کما یہ ویر محمد ہے نا، مجھے ایک دن کے لیے گودی دے دے تاکہ بنو سعد کے چوک میں گلی میں جا کر میں لوگوں کو دکھاؤں. اماں کہتی نا بڑی نازک شخصیت ہے. نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، عظمت محمد مصطفیٰ، مقام محمد مصطفیٰ، شان اہل بیت، شان صحابہ، مولانا پیر عبدالحنان صدیقی صاحب. روزانہ ملنے کریں. ایک دن اماں جان نے اجازت دے دی، بنو سعد کے بیڑے میں لے جا کے معاشی ماں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنو سعد کی سہیلیوں کو دکھانے لگ گئی. یوں لکھا ہے چہرے پہ رسول کائنات کے چہرے پہ کپڑا ڈال رکھا تھا. جب بنو سعد کے قبیلے میں جا کر معاشی ماں نے حضرت جناب نبی کریم علیہ السلام کے چہرے سے کپڑا ہٹایا، ساری بنو سعد کی لڑکیاں اپنے بھائیوں کو لے کے انہوں نے بھاگنا شروع کر دیا. معاشی ماں نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہنے لگی سیما جب تیرا ویر محمد آ گیا ہمارے بھائیوں کا کام ہی ختم ہو گیا. کہنے لگی شام کا وقت تھا، دن ڈھل رہا تھا، میں نے گودی میں لے کے لوری دے کے اچھالنا شروع کر دیا. یا ربی ابدلنا محمد، لوریاں دیتی دیتی میں گھر لے کے آئی. پھر وہ وقت آ گیا اللہ کے نبی اپنے خاندان میں اپنی اماں کے پاس اپنے دادا کے پاس مکے آ گئے، بچھوڑے پڑ گئے. ادھر رسول اللہ جوان ہوئے، اللہ اکبر، آپ کی شادی ہوئی. پھر اعلان نبوت فرمایا، کلمہ پڑھنے پڑھانے کے بعد پھر آپ مکے کی تکلیفیں برداشت کر کے مدینے چلے گئے. ادھر میری بھی شادی ہو گئی، اللہ اکبر. کہنے لگی میری شادی ہو گئی. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً بڑے بڑے قبیلوں پر قوموں پہ فتح عطا فرمائی. اللہ نے ہمارے قبیلے پر بھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے یاروں کے ساتھ آپ کو فتح عطا فرمائی. ہمارے قبیلے کے لوگ قید ہو کے مدینے چلے گئے. ہمارے قبیلے کے لوگوں نے مشورہ کیا پیسے اکٹھے کرو، چندہ اکٹھا کرو. یہ بہنوں کا مقام بھائیوں کے دربار میں بتا رہا ہوں، پیسے اکٹھے کرو، چندہ اکٹھا کرو. حضرت شیمہ کہنے لگی میرے دروازے پر بھی کچھ لوگ آ گئے ہیں. دروازے کی کنڈی بجائی، اے شیمہ میرے کا کیا بات ہے کہ چندہ اکٹھا کر رہے ہیں؟ محمد عربی کے غلام ہمارے رشتہ داروں کو گرفتار کر کے لے گئے، غلام بنا کے لے گئے، پیسے اکٹھے کریں گے، اللہ اکبر، وہاں جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیں گے، اپنے رشتہ داروں کو آزاد کرا کے لائیں گے. کہنے لگی جب رسول پاک کا نام لیا مجھے وہ بچپن کی یادیں آ گئی، میرے آنسوں میں آنسو آ گئے. میں نے کہا مجھے بتاؤ تو صحیح، وہ محمد الرسول اللہ کا یتیم مکہ تو نہیں ہے؟ کہنے لگے شیمہ اتنا تو ہمیں نہیں پتا، لیکن مکے سے ہجرت کر کے آیا ہے. کہنے لگی عبداللہ کا پوتا، عبد المطلب کا پوتا، عبداللہ کا بیٹا، جس کی قوم نے جسے مار کے نکالنا تھا. ہاں ہاں وہی ہے. اب تو بڑی سرداری آ گئی مدینے میں. سردار کہتے ہیں باہر نکلی گھر کے دروازے سے، چوڑا سینہ. کہنے لگی پھر پیسے اکٹھے نہ کرو، پھر چندہ اکٹھا نہ کرو. اگر وہی محمد عربی ہے جسے میں نے گودی میں لے کے کھلایا تھا، وہ چندے کی ضرورت نہ پڑے گی. آج بہن بھائی کے سامنے ہاتھ پھیلا کے کھڑی ہو جائے گی. وہ جانوروں کے حق دینے
سبیلی انا اخت نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم، پیچھے ہٹ جاؤ، تمہیں پتہ نہیں میں بہن ہوں، وہ جو سامنے نظر آ رہا ہے وہ میرا بھائی ہے۔ صحابہ کہتے تلواریں ہم نے ہٹائی، میں نے کہا وہ تو کہتے میرا بہن بھائی کوئی نہیں، جاؤ ان سے پوچھ کے آؤ کہ دروازے پر بہن آئی ہے۔ رحمت دو عالم کے دروازے علیہ السلام کے پاس گئے اور جا کے عرض کیا یا رسول اللہ دروازے پر بہن آئی۔ آپ نے فرمایا میری تو بہن ہی کوئی نہیں، میرا تو بھائی کوئی نہیں، میں اپنے ماں باپ کا اکیلا پھر حضرت شیما کے پاس ہے، شیما ایسی دعوے کرتی ہے، وہ کہہ رہے میرا تو بھائی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، شیما کو بھی غصہ آ گیا، اپنا یوں کر کے بازو سے آستین اوپر کیا، اللہ اکبر، پھر بازو کے اوپر دو چھوٹے چھوٹے دانتوں کے نشان دکھائے، کہنے لگے اسے جا کے بتاؤ زبان سے تعارف کراؤں یا جسم سے تعارف کراؤں۔ صحابہ کہنے لگے میں نے شیما سے پوچھا کہ یہ دانتوں کے نشان کس بچے کے؟ بچے کے جسے آج محمدی کی سرداری مل گئی، کہ یہ نشان کیسے پڑے؟ کہ جب میرے بدر سات کی بچیوں کو چہرہ دکھایا تھا وہ اپنے بھائیوں کو لے کے بھاگ گئی، اس وقت میرے منہ سے کوئی شرکیہ جملہ نکلا تھا، حضور سے برداشت نہ ہوا، موتی کے اندر بچپن میں میرے یہاں کاٹا تھا، یہ دانتوں کے نشان ہے، اور اگر پھر بھی اسے سمجھنا ہے تو جا کے کان میں کہہ دینا یا ربی ابقی لنا محمدا۔ صحابی دوڑتا گیا، رسول اللہ دلیل بڑی مضبوط ہے، جب یہ نشان بتایا اور میری بہن نے کیا کہا اللہ اکبر، کہ وہ بنو سعد کا میرا یاد کر، جب میں تجھے لوریاں دیا کرتی تھی، محمد وہ وقت بھول گئے جب ساری دائیاں تجھے چھوڑ کے آ گئی، میری ماں تجھے گود اٹھا کے لائی، محمد وہ وقت بھول گئے جب میری ماں میرے بھائی عبداللہ کو بعد میں دودھ پلایا کرتی، پہلے تجھے سینے سے لگایا کرتی، محمد وہ وقت بھول گئے، اس سواری پر آپ سوار ہو کے آئے تھے، وہ سواری سواریوں سے اعلیٰ بن گئی، محمد وہ وقت بھول گئے، جس صدیق کے کندھے پر سوار ہوئے وہ صدیق صحابہ سے اعلیٰ ہو گیا، محمد وہ وقت بھول گئے، مکے میں آیا اللہ اکبر، مکے کی دھرتی پہ آیا، قدم تیرا ہوا اللہ اکبر، مکہ زمین مکہ سے مجھکی سے اعلیٰ ہو گیا، اس لمبے بیماریوں والے گھر میں قدم رکھا، مدینہ طیبہ بن گیا، ابو بکر کے گھر آئے، ابو بکر صدیق بن گیا، عمر کے چہرے پہ نظر ڈالی فاروق بن گیا، عثمان کے چہرے پہ نظر ڈالی ذوالنورین بن گیا، علی کی انگلی پکڑی حیدر کرار بن گیا، اللہ اکبر، ابو ایوب انصاری کے بیڑے میں قدم رکھا، میزبان مصطفیٰ بن گیا، جابر کی ہڈیاں میں تھوک ڈالا، ایک اتنا سا کھانا سینکڑوں کی غذا بن گیا، اللہ اکبر، علی کی آنکھوں پہ تھوک لگایا، علی کی آنکھیں چمکنے لگ گئی، صدیق کی ایڑی پہ لگایا، صدیق کے پاؤں سے سینم کا زہر ختم ہو گیا، نبوت کی آنکھوں سے آنسو چھلک رہے، صحابہ کہتے ہیں آپ نے یوں نہیں فرمایا جاؤ میری بہن کو لے کے آؤ، بلکہ خود اٹھے، اتنی تیزی سے دوڑے، نبوت والی چادر بھی پیروں میں گر گئی، جہاں کے بہن کا چہرہ دیکھا، آپ اس کو دیکھ کے رو رہے ہیں، وہ حضور کو دیکھ کے رو رہی ہے، آپ نے فرمایا او میری بہن مجھے بتاتی خادم بن کے تیرے دروازے پر آتا، عزت دار بہنوں کو رلایا نہیں کرتے بلکہ آنسوؤں کو صاف کیا کرتے ہیں، جھولی پھیلا کے سیما کہنے لگی محمد آج کام میرا ہے، اللہ اکبر، میں بڑا مان لے کے تیرے پاس آئی ہوں، میں بہنوں کا مان لے کر، کملی والے آج نہ کرنا، آج بہنوں کا مان رکھنا، اگر تو نے انکار کر دیا میری تو خیر ہے، قیامت تک آنے والی لاہور ہو کراچی ہو حافظ آباد ہو یا سکھر ہو، بہنوں کا مان ٹوٹ جائے گا۔ صحابہ کے آنسو بہرے، بہن کا ہاتھ پکڑ کے آگے لائے، اپنی نبوت والی چادر بچھا کے بٹھایا، فرمایا میرے گھر سے دودھ لے کے آؤ، میرے گھر سے روٹی لے کے آؤ، میرے گھر سے لسی پانی لے کے آؤ، آج میری ماں حلیمہ کی نشانی شیما آئی ہے، اللہ اکبر۔ جب صحابہ اکرام منظر دیکھ رہے ہیں، کھانا پینا سارا ہو گیا، بہن شیما نے کندھے پہ ہاتھ رکھا، کہنے لگی تیرے یاروں نے ہمارے قبیلے پہ حملہ کیا اور ہمارے لوگ قیدی کر کے لے آئے، آج جھولی پھیلا کے یہ لوگ پیسے بھی لے کے آئے ہیں، میں نے کہا اس بھائی کے دربار میں جا رہی ہوں، جب پیسے نہیں چلتے بھائی بہن بھائیوں کا پیار چلتا ہے، محمد تجھے تیری کملی کا واسطہ آج میرا مان نہ توڑنا، حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ نے فرمایا میری بہن اگر تھوڑی دیر پہلے آتی تو سارے غلام تیری جھولی میں ڈال دیتا، اب تو میرے صحابہ نے تقسیم کر دیے، ایسا کر جب ظہر کی نماز ہو دروازے پر مسجد کے آگے کھڑے ہو جانا، میں مصلی پر
ڈالوں. صحابہ آگے بڑھے, کوئی نبی کے قدموں پر, کوئی نبی کے ہاتھوں پہ بوسہ دے کے کہنے لگے کملی والے اب کچھ نہ تھے, تیری نظروں نے کچھ بنا دیا. آج آپ نے غلام مانگے, کملی والے جان مانگ وہ بھی دے دیں گے. اللہ اکبر. جب میرے عزیزوں غلاموں کو بلایا گیا اور کہا گیا بہن شیما کے صدقے جاؤ تمہیں آزاد کر دیا. یہ غلام بھی غلام تھے میرے عزیزوں, ایک نظر میں ان کے ہو گئے. کہنے لگے محمد آئے تو دشمن بن کے تھے, لیکن تیرے اخلاق اور کردار نے دشمنوں کو سجن بنا دیا. کملی والے ہم جانے کے لیے نہیں آئے, آنے کے لیے آئے ہیں. اب ہماری قبریں بھی مدینے کے اندر بنے گی. رب کعبہ کی قسم ہے, بھائیوں کا بہنوں کا مال بڑھانے والا, بھائیوں کی گٹھڑیاں سر پہ اٹھانے والا, کوڑا پھینکنے والیوں کی عیادت کرنے والا. میرے عزیزوں حسین بن حسین کی خالہ گالیاں دے, اس کے دروازے پر جا کے اسے معاف کرنے والا. اللہ اکبر. آج اس نبی کی امت مظلوم ہے. آج بھائی بہنوں کے پیار کے متلاسی, بہنیں بھائیوں کے ہاتھ کی متولی ہے کہ کب آئیں گے, ہمارے سر میں ہاتھ پھیریں گے. ماں باپ اولاد کی خدمت کی محتاج ہے, ماں باپ اولاد کی محتاج ہے. اور لوگوں عید انہی لوگوں کی ہے جن کے ماں باپ بھی راضی, رشتہ دار بھی راضی, بہن بھائی بھی راضی. آج میرے عزیزوں اگر دل میں دل رکھتے ہو, آج میرے عزیزوں اگر غلامی رسول کا دعویٰ کرتے ہو, آج رسول اللہ کی محبت آپ کے میرے دل میں ہے, تو آج میرے عزیزوں سحری میں اٹھی ہوئی بہنوں کو پھوٹ کر لینا. صبح عید کی ڈھیریاں لے کے, کھجلا مٹھائی لے کے, ان کے دروازے پہ جا کے ان کے سر پہ ہاتھ پھیرانا. رب کعبہ کی قسم اگر آنسو نکل گیا تب بھی بیڑا پار ہو جائے گا. اگر بہن کے منہ سے دعا کا جملہ نکل گیا تب بھی بیڑا پار ہو جائے گا. تو کالی کملی والے کے اخلاق کو اپنانا ہے. تو عرض کر رہا تھا قرآن کریم صرف ثواب کی کتاب نہیں, انقلاب کی کتاب ہے. زندگیوں میں لے کے آؤ, انقلاب برپا ہوگا. اپنے روزمرہ کے کاموں میں لے کے آؤ, علماء کرام کے قدموں میں بیٹھو. یہ گھر کی زندگی, باہر کی زندگی, کاروبار کی زندگی, لین دین کی زندگی, دوست یاروں سے ملاقات کی زندگی, اس کے بارے میں اللہ کا قرآن ہمیں کون سا رستہ بتاتا ہے. اور علماء کرام مدارس دینیہ کے اندر پیدا ہوتے ہیں. یہ کوئی فیکٹری میں نہیں میرے عزیزوں, کسی کارخانے میں نہیں, یہ مدارس دینیہ کی پیداوار ہے جن کی زبان پر ہر وقت قال اللہ تعالی اور قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ مدارس دینیہ میرے عزیزوں, یا آسمان سے کوئی مدد نہیں اترتی, یا کوئی دنیا کی طرف سے جن کو کوئی امداد نہیں ملتی. یہ آپ ہی لوگ ہیں جو آپ کے تعاون سے پوری دنیا کے مدارس کو اللہ چلاتا ہے. امداد رحمت کیوں کرتی ہے, امداد کرم کیوں کرتی ہے, امداد توفیق کیوں کرتی ہے. اللہ اپنے بندوں کو توفیق عطا فرماتے ہیں. وہ دینی مدارس کی, قرآن والوں کی خدمت کرتے ہیں. قرآن لوگ پڑھتے ہیں, ان کی زندگیوں میں قرآن آتا ہے, وہ ممبر پر بیٹھ کر قرآن سناتے ہیں, لوگوں کی زندگیوں کے اندر سدھار پیدا ہو جاتا ہے. بنیاد وہی بنی ہماری زکات, بنیاد وہی بنی ہماری خیرات, بنیاد وہی بنی رمضان المبارک میں ہمارے صدقات و خیرات. پتہ نہیں سکر کے غیور مسلمانوں تمہاری جیبوں سے نکلا ہوا پیسہ کہاں گیا, کس ملک میں گیا, کس شہر میں گیا, کس گوٹ بیراڑی گاؤں میں گیا, کس بستی میں گیا, کس قرآن کے خادم کے پیٹ میں گیا, کس کے کپڑے بنے, کس کے جوتے بنے, کس نے دسترخوان پر کھجوروں سے افطاری کی, سحری کے کھانے کھائے. خدا پاک کی قسم تراویح میں قرآن پڑھا جاتا رہا, مصلی پر نمازوں میں قرآن پڑھا جاتا رہا, انفرادی طور پر تلاوت کرتے رہے. کریڈٹ آپ کے میرے کھاتے میں, ثواب آپ کے میرے کھاتے میں آتا رہا. مفید مشورہ دے کے جاؤں گا, صرف قرآن کی خدمت رمضان المبارک کے مہینے میں نہیں کرنی, ساری زندگی کرنی ہے. روزانہ کی زندگی میں, روزانہ کے معمولات میں ایک معمول بنا لو کہ اگر آپ کی تجارت میں آپ کو نفع جو ہے وہ 100% ہے تو 2%, 3% اللہ کے قرآن کا, اللہ کے دین کا حصہ نکال دو. جب خدا کے ساتھ ہم سودے بازی کر لیں گے
اللہ کے ساتھ تجارت کر لیں گے. خدا پاک کی قسم حضرت عثمان غنی نے اللہ کے ساتھ تجارت کی. آج بھی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے اکاؤنٹ بینک میں مدینے میں کھلے ہوئے ہیں. جو حضرت عثمان کے باغوں کی آمدنی جو ہوتی ہے میرے عزیزوں، وہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے نام کا مدینہ شریف میں آج بھی اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے. وہ آمدنی اس اکاؤنٹ میں جاتی ہے. جو مدینے کے اندر صفائی والے ہیں، جھاڑو والے ہیں، ان کے گھروں کے گیس کا خرچہ اسی اکاؤنٹ سے، اسی تجارت سے، اسی نفع کے پیسوں سے ادا کیا جاتا ہے. 1400 سال پہلے اللہ سے عثمان نے تجارت کی. عثمان تجارت کر کے قبر میں چلے گئے، لیکن نفع میرے عزیزوں 1400 سال کے بعد بھی ہو رہا ہے. اس تجارت کو عام کر لو. غریب بھی کر سکتا ہے، امیر بھی کر سکتا ہے. سب سے پہلے تو اللہ کے دربار میں اپنے گناہوں کی معافی مانگے. کل کی آخری رات رہ گئی. بہت ساری 95% مدارس، فیکٹریوں، گھروں کے اندر قرآن کریم ختم ہو چکا ہے. اب یہ 5% کل ہو جائے گا. پھر اس کے بعد 29واں روزہ، پھر چاند نظر آئے یا 30 ہو، پھر زندگی میں رمضان آئے یا نہ آئے، میں آؤں آپ نہ ہو، آپ آئے میں نہ ہوں. تو ایک دوسرے سے بھائی اتنی امید رکھے، کم سے کم ایسے سبب، ایسے مناسب تو رکھے کہ ہم ایک دوسرے کو یاد کر کے اس کے حق میں ہاتھ اٹھانے والے ہیں. مسلمان ایک دوسرے کی خیر خواہی کا جذبہ رکھے. تو سب سے پہلے تو اللہ کے دربار میں اپنے گناہوں سے معافی مانگیے. اللہ کے دربار میں سچی توبہ کریں اور کہہ دیجئے یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ. اور ایک اپنے چہرے پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سجائیے، چھوٹی نہیں، پوری سنت کے مطابق تینوں طرف سے ایک مشتبہ کو داڑھی رکھیں. پھر 5 وقت کی نماز، جس طرح رمضان المبارک میں پابندی کے ساتھ نماز کا اہتمام کیا، آپ دنوں میں اہتمام کریں. اپنے حق چھوڑ دو اور دوسروں کے حق دینے کی کوشش کرو. اگر کسی کو قرضہ دے رکھا ہے اس پر تنقید مت کرو. اگر تمہارے اندر معاف کرنے کی طاقت ہے کر دو، اگر نہیں طاقت تو اس کو چھوٹ دو. آسانی پیدا کرو. کسی کو پیسے کے لیے، کسی کو لین دین کے معاملے میں ذلیل نہ کرنا. یہ ذلت 4 دن کی، لیکن اللہ کے بندے کو جو ذلیل کرے گا پھر قیامت کے دن جو ذلتیں اٹھانی پڑے گی وہ ہمیشہ ہمیشہ. اللہ کی مخلوق پہ پردے ڈالو، اللہ قیامت کے دن ہمارے عیبوں پہ پردے ڈالو. اللہ کی مخلوق کو معاف کرو، قیامت کے دن اللہ ہمیں معاف فرمائے. پھر رمضان المبارک میں الحمدللہ بھائی محمد یوسف، حاجی سلیم، یہ زبیر، بھائی آسم، یہ سارے حضرات، بھائی ہمارے سلیم علی صاحب، فاروق صاحب، یہ سارے حضرات بیٹھے بہت محبت کرتے موٹا بھائی. میں 30ویں مرتبہ رمضان المبارک میں مجھے الحمدللہ یہ ختم قرآن کے سلسلے میں آپ کے پاس آنا. یقین کریں میری ہمت بالکل نہیں، اور سانس کی تکلیف آپ کے سامنے پچھلے دنوں مجھے کتنی تھی، لیکن الحمدللہ پرسوں میں کراچی تھا، پھر میں پیر محل، پھر وہاں سے بھی یہاں. کل پتہ نہیں میں نے کہا صرف اسی لیے کہ اللہ ہمارے ذریعے سے کوئی دین کا کام لے لے. قیامت کے دن ہمارا بھی انگلی کٹا کے شہیدوں کے اندر نام آنا. مدارس دینیہ پر میرے عزیزم تمہارا، مدارس دینیہ کا تمہارے پر حق ہے. اور یقین کریں اللہ کی عزت کی قسم ہے، رزق میرے آگے پڑا ہے. پتہ نہیں آپ حضرات نے جو پچھلے دنوں میں زکوٰۃ دی، اتنے گھروں کے اندر راشن گیا. 118 جوڑے تو طلباء اکرام کے بنے، پھر کافی سارے جوڑے لوگوں کے گھروں کے اندر گئے. کیا وہ پہن کے جدید کی خوشیوں میں شامل ہو گئے؟ اللہ آپ کو اجر سے محروم رکھے. اور بے شک 2 کلو گھی تھا، بے شک 5 کلو چینی، 5 کلو چاول تھے. اور چلو کسی کے گھر 8 دن افطاری پکی ہوگی اور اس نے ہاتھ اٹھا کے کہا ہوگا اللہ کھلانے والوں کے بیڑے پار کر دے، تو کیا اللہ نے غریبوں کی دعا کو رد کیا ہوگا؟ اتنے مدارس دینیہ کے اندر آپ حضرات کی زکوٰۃ میرے ذریعے سے گئی ہے. اور خدا پاک کی قسم شاید ہی کوئی جگہ، کوئی موقع، کوئی ختم قرآن 9ویں روزے سے میں ختم قرآن کی تقریبات میں ہوں. اور جمعرات کے دن عصر کی نماز کے بعد سے میں گھر نکلا، اور جمعے کی رات میری سرگودے میں تھی لاہور، پتہ نہیں کہاں سے ہوتے ہوئے. جب رات 12 بجے بیان میرے پٹھے درد کر رہے تھے، میں نے کہا لوگوں جمعرات کی عصر کے بعد سے لے کر جمعے کی عشاء تک یہ میرا 7واں بیان ہے، اور ہر بیان 1.5 پونے 2 گھنٹے کا. اللہ کے دین کی برکت
پھر ہفتے کو پھر صبح بیٹھ کے کراچی آیا، پھر اتوار کو پھر کراچی سے میں لاہور اترا، حافظ آباد، پیر محل، وہاں بھی ختم قرآن کی محفل، صبح پھر یہاں آیا، کل پتہ نہیں پھر مجھے اللہ کہاں لے کے جائے۔ اسی لیے کہ اللہ کے نبی کے مہمانوں کا کچھ نہ کچھ بھلا ہو جائے، کہ حضرات کے دل رمضان المبارک کے اندر نرم ہوتا ہے، اور حضرات سخاوت کے اندر، خیرات کے اندر، صدقات کے اندر مدارس دینیہ کو اہمیت دیتے ہیں۔ کیا ہمیں لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے میں فخر محسوس ہوتا ہے؟ یقین جانے اگر اپنی ذات کے لیے کریں تو منہ پر تماچے مارو، اگر اللہ کے دین کے لیے، قرآن کے خاتموں کے لیے، آپ یقین جانے یہ دارالعلوم کبیر والا کوئی دور نہیں ہے، 2200 کے قریب الحمدللہ طلباء کرام جو ہیں وہ دورے کے ہیں، اور باقی پتہ نہیں کتنی تعداد ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا مدرسہ، پچھلے سے پچھلے سال ایک آدمی عید کی نماز پڑھ کے مدرسے کے پاس سے گزرا، مدرسے کے گیٹ کے پاس سے گاڑی روکی، 3 طلباء کرام اپنی جیب میں سے 300 کے نوٹ نکالے، تینوں بچوں کو دی، انہوں نے لینے سے انکار کر دیا، مدرسے میں اندر چلے۔ وہ آدمی بڑا پریشان ہوا، مدرسے میں گیا، محترم صاحب بیٹھے، کہا حضرت میں نے بچوں کو عید دی، آپ نے انہیں بلایا، چترال کے تھے، ان سے ان کی زبان میں گفتگو کی تو وہ رونے لگے۔ مولوی صاحب نے سمجھایا کہ جب تو ان کے سر پہ ہاتھ پھیرنے لگا، انہیں اپنا باپ یاد آ گیا، ان کے باپ کی طرف سے خط آیا تھا کہ پچھلے سال بھی تم نے عید مدرسے میں کی تھی، اس سال بھی بیٹو تم مدرسے میں کرو، تمہارے باپ کے پاس تمہیں لانے کے لیے کرایہ کوئی نہیں۔ جب یہ معصوم اپنے گھروں کے اندر بیٹھ کر، میرے محترم دوستوں بزرگوں کبھی اندازہ لگایا کہ ہمارے دسترخوان پہ کیا ہوتا ہے؟ کچھ ذرا جی سے جا سے مدرسے کے دسترخوان پہ اس نے کھجوریں دے دی، کسی کے گھر میں میت ہو گئی تو وہاں سے چاول بریانی آ گئی، اور نہ وہی دال، وہی روٹی، وہی صدقے کا گوشت، وہی روٹی، یہ کھا کر جب قرآن کے وارث بنتے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ ان کے چہروں کو دیکھ کے غصہ کرتے ہیں؟ ان کے چہروں کو دیکھ کر اللہ سکھر والوں پہ رحم فرماتا ہے۔ تو آپ حضرات سے گزارش کروں گا، جتنے حضرات بیٹھے ہو، صرف عبد الحنان کے مدرسے کے لیے نہیں، سکھر شہر میں دائیں بائیں مضافات کوٹ براڑی میں جتنے مدرسے، اپنے مہینے کی ترتیب بناؤ اور روزانہ 20-30-40 روپے ادا کر دیا کرو، پھر مہینے کے بعد 15 دن کے بعد جمع کیے کسی ایسے ادارے کے اندر پہنچا دیے کہ جہاں ایک وقت کا صحیح طریقے کا کھانا پک سکے۔ کئی پانی کا انتظام کروا دو، صاف پانی کا، گرمی ہے، کئی ایئر کولر کا، کئی میرے عزیزوں ترپال کا کئی انتظام کروا دو، کئی پنکھے لگوا دو، کئی جنریٹر کا انتظام کروا دو، کئی جا کے خاموشی سے۔ زکوٰۃ یہ نہیں کہ ہم رمضان المبارک میں ادا کریں، یقین کریں سارا سال کر سکتے ہیں، کوئی جان کے خیر کا کام کرنا۔ جب یہ طلباء نبے مجاہد، یہ علماء بیٹھے، ان سے پوچھو، عربی کا جب پڑھنے والے تہجد کے وقت اٹھتے ہیں، تہجد کے وقت فجر سے پہلے سبق سناتے ہیں، یہ نہ بھی پڑھے، ان کے بول پر، ان کی جو زبان پر ان کے جاری کروا دو، اللہ ان کی دعا کو رد ہی نہیں فرماتا۔ تو کریں گے نا مدارس دینیہ کے ساتھ، یہی لالچ، یہی محبت لے کے میں آپ کے پاس آتا ہوں، ورنہ یہاں سارے بیٹھے ہیں، ان سے آج تک پوچھو کبھی میں نے تقریر کے لیے پیسے طے کیے ہوں، جتنی دور سے آ رہا ہوں اتنے پیسے، اور آپ یقین کریں میری گاڑی کا حال دیکھیں، پرسوں ایسا شدید میرا ایکسیڈنٹ ہوا اور میری ایک طرف کی گاڑی بالکل ہی ختم ہوئی پڑی آگے سے، میں جمعہ پڑھانے جا رہا تھا لاہور سے، اتنی، لیکن اللہ نے ایسی حفاظت فرمائی، پتہ نہیں اللہ دین کا کام اور لینا۔ پیچھے ایک موٹر سائیکل والا آگے کھڑا ہو گیا، لگی ٹکر، اللہ نے اسی بچائے میں محفوظ کی، پھر باندھ بوت کے جس طرح سے لے کے گئے، اسی کے ساتھ وہ منوانے کا موقع نہیں ملا، رسی باندھ رکھی ہے، توکل تو اللہ چل رہا ہے، دن رات اللہ کے فضل و کرم سے محنت ہے، اور خدا پاک کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہر رات سارے قرآن میں ملتی ہے اللہ کے۔ آپ بھی یہ سعادت لے لو، آپ بھی اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بناؤ۔ ہماری محفلیں قرآن کی ہوتی ہے تو دعا کے بعد الحمدللہ فقیر الحمدللہ بہت سارے ذرائع زکوٰۃ کے دینے کے، اور بہت جگہ دیتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اور بہت جگہ رات کی تنہائی میں آپ کے لیے ہاتھ اٹھتے ہیں، ہاتھ اٹھتے ہیں۔ تو حضرات جو ان کی زکوٰۃ رہ گئی ہے فطرانے میں، صدقات میں، جو دعا کے بعد تعاون کرنا چاہے، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ ہمارا آنا، حافظ صاحب کا پڑھنا قبول فرمائے، حافظ صاحب کے والدین کی مغفرت فرمائے۔ وآخر
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والاكرام. اللهم انس وحشتي في قبري. اللهم ارحمني بالقران العظيم واجعله لي اماما ونورا وهدى ورحمه. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمین. یا اللہ یہ قرآن پاک آج 28 روزہ تراویح میں ختم ہوا میں رضوان صاحب کی فیکٹری میں. اللہ تو قبول فرما لے. حافظ صاحب نے قرآن پاک پڑھا یا اللہ ان کا پڑھنا اور پیچھے نمازیوں کا سننا قبول فرما لے. اتنا بڑا آج کی اس بابرکت قرآن کی تقریب میں یہ اہتمام کھانے کا ہوا اور اللہ تیرے نبی کے مہمانوں کے لیے تیرے مہمانوں کی ضیافت کا اہتمام ہوا. اللہ کریم ان کے مال جان میں برکت عطا فرما دے. یہ پڑھنے والے کے لیے سننے والے کے لیے اور جس جگہ پڑھا گیا اللہ اس جگہ والوں کے لیے باعث رحمت بنا دے, باعث خیر بنا دے, ہدایت کے فیصلوں کا ذریعہ فرما دے. اللہ کریم اس کا پورا ثواب عطا فرما. پڑھنے پڑھانے میں سستی بھی ہوئی ہوگی, بھول چوک بھی ہوئی, سستی قائلی کو معاف فرما دے. بھول چوک کو اپنے خزانوں سے ختم معاف فرما دے اور اس کا پورا ثواب عطا فرما دے. ہماری طرف سے پیارے نبی علیہ السلام کے روزہ نور میں پہنچا دے. آپ کی آل پاک ازواج مطہرات علیہ جمیل انبیاء علیہ السلام کو پہنچا. نبیین صدیقین شہداء صالحین صحابہ پاک صحابیات تابعین تبع تابعین تمام بزرگان دین کے روح کو اس کا ثواب پہنچا. ہمارے اسکول کے اساتذہ, مدرسے کے اساتذہ, دورہ حدیث کے اساتذہ یا اللہ جنہوں نے ہمیں ایک بول بھی پڑھا ہے دنیا سے چلے گئے تمام کو اس کا ثواب پہنچا. خصوصاً حافظ صاحب جنہوں نے قرآن پاک سنایا کے والدین کی روح کو, ہمارے والدین کی روح کو یا اللہ بھائی یوسف صاحب کے والدین کی روح کو یا اللہ بھائی شبیر صاحب کی اہلیہ محترم جو اللہ دنیا سے چلے گئے تمام کو اس کا ثواب پہنچا. یا اللہ ان کے والدین بھائی سلیم صاحب, بھائی بھٹا صاحب, یا اللہ ان کے رشتہ دار والدین کے اندر مجھے سب کے نام نہیں آتے, جن کا نام نہ لے سو معاف کر دینا. اللہ سب کے والدین کی روح کو اس کا ثواب پہنچا. سب کی قبروں کو نور سے بھر دے, جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے. کہ ہمارے اللہ جتنے سارے بزرگ بیٹھے بھائی آصف صاحب, بھائی زبیر, ان کے رشتہ داروں میں عزیزوں میں غریب میں جو فوج شدگان مغفرت فرما دے. جنت الفردوس میں داخلے آسانی سے فرما دے. اللہ ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں کہ تیرے سامنے سر کو بلند کر سکے, لیکن اللہ نسبت ہماری بڑی اونچی ہے. تو نے ہماری نسبت کالی کملی والے کے ساتھ جوڑ رکھی ہے اور اللہ ہمیں پتہ ہے آپ قیامت کے دن اپنے نبی کو رسوا نہیں کریں گے اور نہ اپنے نبی کو انکار کریں گے اور نہ اپنے نبی کو شرمندہ کریں گے اور نہ اپنے نبی کو مایوس کریں گے. اللہ ہمیں بھی ایسے اعمال کر کے جانے والا بنا دے کہ ہماری وجہ سے تیرا نبی تیرے سامنے شرمندہ نہ ہو اور ہم اپنے نبی علیہ السلام کے سامنے شرمندہ نہ ہو. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. کل مومنین مومنات مسلمین مسلمات کے ارواح کو اللہ اس کا ثواب پہنچا دے. سب کی قبروں کو نور سے بھر دے. یا اللہ آج ختم قرآن کی آخری راتیں ہیں, پتہ نہیں کل راتیں بستروں پہ ہوگی یا دوستوں کی محفل میں ہوگی. الہ العالمین سارے مہینے کے روزے تراویح کو قبول فرما دے. سارے مہینے کے روزے تراویح کو قبول فرما دے. آمین. ہماری کوئی حیثیت کوئی شان اوقات تھی کہ تیرے قرآن سے تعلق جڑتا, اللہ تو نے بڑا کرم فرمایا اور پورا مہینہ تو نے بڑے قرآن سے ہمارا تعلق جوڑ کے رکھا. یا اللہ بس صرف رمضان المبارک کے مہینے میری ساری زندگی بلکہ موت اور موت کے بعد بھی قرآن سے ہماری وابستگی نصیب فرما دے. ہماری زندگیوں کے اندر زندہ فرما دے. ہمارے مدارس کو آباد فرما دے, مساجد کو آباد فرما دے. اللہ جنہوں نے پڑھا سنا اللہ ان کے دل کو بھی رونق والا اور چہروں کو بھی رونق بنا دے. ان کے دل کو بھی ایمان کے نور سے منور فرما. ہمارے گھروں میں بھی قرآن کی برکت عطا فرما. ہماری زندگیوں میں بھی قرآن کی برکت عطا فرما. جو زمینی دشمن ہے جادو ٹونے پہ یا اللہ جو بڑھ چڑھ کے حصے لیتے اللہ ہماری ان سے جان چھڑا دے. یا اللہ ہر قسم کے دشمن سے جان چھڑا دے. نفس اور شیطان کے دشمن سے اللہ ہماری جان چھڑا دے. شیطانی دشمن وار سے اللہ ہماری جان چھڑا دے. اپنی حفظ و امان میں رکھ اللہ اپنی حفاظت فرما. ہمارے بڑے بھائی کو اللہ صحت عطا فرما. ایسے نہیں صاحب ان کے بھائی اللہ سب کو صحت عطا فرما. اللہ ان کو صحت عطا فرما. ایسے میر صاحب کے بچوں کا اللہ تو وارث بن جا. الہ العالمین جن کے ماں باپ دنیا سے گئے ان کی مغفرت فرما. اللہ ان کے درجات بلند فرما. بھائی فاروق صاحب اور جتنے حضرات اللہ ان کی عمر میں عمل میں زندگی میں برکت عطا فرما. بھائی رضوان صاحب اللہ ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما. ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما. یہ سارے اللہ جن کے چہرے سے شرح بھائی قریشی صاحب اسلم صاحب نائب ہیں بہت ہی محبت والے ساتھی اور اللہ خصوصاً بھائی زبیر صاحب کو نرینہ اولاد عطا فرما دے. اپنے خزانوں سے بیٹا عطا فرما دے. مولا سب کی بگڑی بنا دے. سب کے حال فرما دے. اللہ
ہم جتنا بھی تیرے سے مانگ لیں ہمارا مانگنا تھوڑا ہے اور تیرا دینا زیادہ ہے. یا اللہ اگر تیری رحمت تھوڑی اور ہمارا مانگنا زیادہ تو پھر تو اللہ حق نہیں بنتا تیرے مانگنے سے. یا اللہ اگر ہمارے اوقات بڑی تھوڑی ہے اور تیری رحمت بڑی وسیع ہے, اللہ آج اپنے بندوں کو دے دے, نواز دے. کسی کے بھی ہاتھ خالی نہ بھیجنا, کسی کی بھی جولی خالی نہ اٹھانا. اللہ کوئی بچوں کی طرف سے پریشان ہے, کوئی بچیوں کے رشتوں کی طرف سے پریشان ہے, کوئی بچوں کی تعلیم کی طرف سے, کوئی کرائے کے مکان میں, کوئی کرائے کی دکانوں میں. یا اللہ بڑے سارے لوگوں نے یا اللہ قرضے لے کے اللہ کاروبار شروع کیا تھا. اللہ یہ آخری دنوں کے اندر کمائی کے دن تھے کہ پیمنٹوں کی ادائیگی ہوگی. عبید کے بعد جن پہ بوجھ پڑے گا الہی اس بوجھ سے محفوظ فرما, روحانی جسمانی بیماری سے بچانا, وافر رزق عطا فرما, دسترخوان پہ برکت عطا فرما دے. اللہ جل شانہ جو کھائے یا اللہ اسے ہمارے لیے دنیا آخرت میں فائدے مند بنا دے, پنج وقتہ نماز بنا دے. اللہ اپنے گھر کا راستہ ہمیشہ دکھانا, بہت آئے تو آخری نماز بھی اپنے گھر میں پڑھوانا, جماعت کے ساتھ پڑھانا. اللہ دکان پہ بھی بہت آتی ہے, اسپتالوں میں بھی آتی ہے. اللہ تیرے دربار میں خواہش ہے, حکم تو تیرا ہی پورا ہوگا. اللہ میں بہت دے, اپنے راستے کی شہادت کی مدینے میں بہت عطا فرما. قبر بنے یا اللہ سکر میں بنے گی, پتہ نہیں اپنے پرائے میں سے کوئی آ کے ہاتھ اٹھائے گا کہ نہیں, وہاں قبر عطا فرما دے. جب 70,000 فرشتہ صبح آتا ہے, 70,000 شام آتا ہے. جنت البقیع میں صحابہ کے قدموں میں جگہ عطا فرما دے. دنیا آخرت میں حضور کا پڑوس نصیب فرما دے. ہمارے پاکستان کی حفاظت فرما. یا اللہ جو پاکستان کے رکھوالے تو ان کا رکھوالا بننا. یا اللہ اس ملک سے دہشت گردی ختم فرما, مدارس دینیہ کے خلاف جو سازشیں ختم فرما دے. کشمیر فلسطین کے مسلمانوں کو آزادی دے دے, پوری دنیا کے اندر مسلمان کو آزادی دے دے. یا اللہ آج قرآن کا پڑھنا ہمارے لیے باعث رحمت بنا دے, باعث برکت بنا دے. جنہوں نے زکوٰۃ خیرات میں تعاون کیا اللہ تو قبول کر لے. اللہ ہماری کیا اوقات کے تجھے دے, تیرے حکم پر, تیرے نبی علیہ السلام کے طریقے پر, تیرے دیے ہوئے میں سے دیا ہے. اللہ تو قبول فرما لے اور ہمیشہ دینے والا بنانا. اللہ کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلے, ہمیشہ دینے والا بنانا. یا اللہ کسی کے آگے نہ جھکے, اپنے آگے جھکانے والا بنانا. یا اللہ سجدوں سے ہماری زندگی کو مزین فرما دے. عبادات اخلاق سے ہمارے چہروں کی رونق بحال فرما دے. ہمارے گھروں میں خوشیاں عطا فرما دے, بیرون کی ختم فرما دے. ہمارے بچوں کی یا اللہ عزت رلنے سے محفوظ فرما دے. ہمارے بچوں کی زندگیوں میں قرآن زندہ فرما دے, عامل بنا دے, عالم بنا دے. دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرما دے, داعی بنا دے, نبی والے کام والا بنا, مراکز مساجد کو آباد فرما دے. اللہ جو دیتے ان کے مال میں برکت عطا فرما, جو دے کے ان کے مال میں برکت عطا فرما. صدقات خیرات کے ساتھ مدارس طلباء کرام اللہ یا اللہ مستحق افراد کی جو مدد کر رہے اللہ تو ان کی مدد فرما. ہماری دعاؤں کو قبول فرما, زندگی اسلام کی بہاروں میں عطا فرما, بہت ایمان کے سائے میں نصیب فرما. رضوان کے گھر میں اللہ برکت عطا فرما, ان کے بہن بھائیوں میں اتفاق محبت پیدا فرما, ان کے مال جان میں برکت عطا فرما. اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما. یونس صاحب کی گھر والی کو صحت عطا فرما. صلی اللہ علیہ وسلم محمد و آلہ وصحبہ. آمین.